خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ زہریلا سانپ کہا جاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فوراً بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دیگر افراد نے حالانکہ اسی ہوٹل میں کھانا کھایا مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ تحقیق شروع ہوئی، کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوٹل کے قریب ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے، پھر ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا تھا۔ چنانچہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پہیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ اچھلا گیا تھا، جس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا اور وہ ڈرائیور کے ہاتھوں پر لگ گیا۔ ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا، جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بنا۔ اے عاشقان رسول، یقیناً سنت میں عظمت ہے۔ جہاں سنت اور عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے، وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا سنت ہے۔ منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں سے مختلف کام کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں سے ٹچ ہوتے رہتے ہیں، لہذا ان پر میل کچیل اور کئی طرح کے جراثیم بیکٹیریا لگ جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے ان کی صفائی ہو جاتی اور اس سنت کی برکت کے سبب ہمیں کئی بیماریوں سے تحفظ، یعنی پروٹیکشن حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زید درود السلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1441 سنہ ہجری کے سفر المظفر، سفر الخیر کی آج پاکستان میں 27ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز جمعہ کا خطبہ ہے وہ اصل میں کون سا ہے، اردو تقریر والا یا جو عربی میں ہے؟ اور دوسرا سر سوال یہ ہے میرا کہ جو بندہ نماز جمعہ کا خطبہ نہیں سن پاتا کیا اس کا جمعہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ خطبے کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ خطبہ عربی میں ہے یا اردو میں، اور اگر کوئی خطبہ نہ سنے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ خطبہ عربی میں ہے، عربی میں پڑھنا جو ہے نا یہ سنت متوارثہ ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینے سے سنت ترک ہوگی۔ اور اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا، یعنی کہ خطبہ کے شرائط پائے گئے کہ کم از کم 3 افراد نے سن لیا خطبہ، اب کوئی لیٹ آیا اور وہ خطبہ نہیں سن سکا لیکن جمعے کی جماعت میں شریک ہو گیا تو یہ کہ اس کا جمعہ ہو گیا۔ البتہ یہ کہ پہلی اذان سنتے ہی جمعے کی نماز کے لیے پہنچنے کی تیاریاں کرنا یہ سب واجب ہے، یہاں تک کہ راستے میں مسجد جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھوڑے وغیرہ کی جو نال وغیرہ آتی ہے تو اسے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جس گھر میں گھوڑے کی نال ہوتی ہے تو اس گھر میں بلا وغیرہ نہیں آتی ہے، آفت بلیا سب دور رہتی ہے اور مصیبتیں وغیرہ بھی نہیں آتی، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ بہت زمانے سے سنا ہوا ہے لیکن کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے کہ گھوڑے کی استعمال شدہ نال لوگ اپنے گھر کے دروازے پر لگاتے ہیں، لیکن علماء کو کبھی ایسا کرتے دیکھا نہیں ہے، منع کرتے بھی نہیں سنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں سورہ مزمل پڑھنا ضروری ہے؟ سورہ مزمل پڑھنا یہ کار ثواب ہے، ضروری نہیں ہے، تو وہ سفر میں پڑھے یا کسی اور ماہ میں پڑھے، کسی بھی دن رات پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اگر یہ ذہن ہے کہ سورہ مزمل پڑھو ورنہ سفر میں بلائیں جو نازل ہوتی ہیں وہ چپٹ جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو یہ تصور غلط ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ مزمل پڑھنی چاہیے اور روز ہی پڑھے بندہ، سفر ہی میں کیوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ لکھا ہے کہ ہم بر صغیر والے جب خانہ کعبہ شریف کو منہ کرتے ہیں تو کعبے کے کون سے حصے کی طرف ہمارا منہ ہوتا ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق پاک و ہند میں جب منہ کرتے ہیں نا کعبے کی طرف تو اس وقت کعبہ شریف کا دروازہ اس کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، باب الکعبہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں کنفرم نہیں ہے، مجھے یاد پڑتا میں نے کہیں سنا ہی ہے۔ جی کسی مستند کتاب میں پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ عورتوں کا لکڑی کے تخت پر نماز پڑھنا کیسا؟ عورت ہو یا مرد ہو، لکڑی کا تختہ جو ہے اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ سجدہ اور یہ جو بھی اس کے مسائل ہیں اس میں رکاوٹ نہ پڑتی ہو۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ کچھ یاد اس طرح پڑتا ہے کہ جو اس طرح کے تخت پر نماز پڑھتا ہے تو چونکہ وہ اونچا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کا رواج جو مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ کم نظر آتا ہے اس میں۔ عورتیں عموماً ایسے تخت پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، تو کھڑے ہونے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ بھی اگر بیان ہو جائے۔ ظاہر ہے کھڑا ہونا تو ضروری ہے نا،
وہ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا، نفل تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملے گا. البتہ یہ کہ جیسے فرض نمازیں یا فجر کی سنتیں ہیں اور وتر ہیں، ان میں قیام جو ہے نا یہ فرض ہے، کھڑا ہونا. تو بغیر شرعی اجازت کے اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے، کیا ہم میلاد شریف 12 ربیع الاول کے پہلے منا سکتے ہیں؟ میلاد شریف ربیع الاول شریف کے علاوہ ہے نا سارا سال میلاد شریف پڑھ سکتے ہیں، ہر گھڑی گھنٹہ رات دن جب چاہے میلاد شریف پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو باتھ روم ہے نا وہ اٹیچ بات ہے، تو ہم وضو ہے نا بیسن کے اوپر کرتے ہیں، تو سامنے شیشہ بھی لگا ہوا ہے گلاس، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سامنے شیشہ بھی ہے اور وضو کرتے ہیں باتھ روم کے اندر تو بیسن ہے، سامنے شیشہ ہے، تو شیشے کے سامنے اس طرح وضو کر سکیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا یہ مستحب کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ واش روم میں بنا ہوا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے تو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے وہ بسم اللہ اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت المؤکدہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا یہ مستحب ہے. تو اس سے سنت تو ادا ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے، اور لوگ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں عام طور پہ. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اعلیٰ حضرت نے یہ دعا لکھی ہے، شروع کی. تو یہ دعائیں پھر ہر عضو دھوتے وقت کی دعائیں ہیں، اور یہ یاد نہیں ہے تو درود شریف پڑھے، اور درود شریف افضل ہے. البتہ اگر یہ واش روم میں بنا ہوا ہے جیسے عام طور پر آج کل ہے تو اس میں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر سے پڑھ کے آ جائے بسم اللہ، اب وضو کرے اور آزاد ہوتے وقت درود شریف سے محروم ہی ہے، نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے وضو کی جگہ الگ ہونی چاہیے. بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لمبے چوڑے فلیٹ ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وضو کی جگہ نہیں ہوتی کہ مخصوص وضو کی جگہ ہو. یا اگر واش روم میں گنجائش ہے تو جو کموڈ یا WC ہے اس کو کور کر لیا جائے، اس میں دروازہ ڈال لیا جائے، کپڑے سے یا پلاسٹک کے پردے سے نہیں ہے، پروپر جو جس کو دروازہ بولتے ہیں سلائیڈنگ ڈور وغیرہ ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ ڈال لیں کہ یہ پیک ہو جائے اور یہ الگ لگے، اس طرح الگ ہو جائے. اوپر سے اگر جیسے قد آدم انسانی قد تک یہ سمجھو کہ وہ بن گیا، پھر اوپر کی فضا کھلی ہے تو کوئی بات نہیں، پر دروازہ اور ایسا لگ جائے. تو اب بیسن جو ہے تو وہاں اگر اور کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے تو درود شریف بسم اللہ سب پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو اپنے اسی طرح بنائے ہوئے تاکہ وہ بسم اللہ درود شریف پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے. سر وضو کا مطلب وہ ایک عادت ایسی ہے کہ پکی عادت ہے، تو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں پڑھ نہیں سکتے. تو گھروں میں جس سے بن پڑے، جیسے میں نے آپ کو مشورہ دیا ویسے اس کی پیکنگ کر لیں. سلائیڈنگ ڈور اتنا مشکل نہیں ہوتا، لگ سکتا ہے، گلاس کا بھی بن سکتا ہے یہ کورڈ، اور اس کا گیٹ بھی بن جاتا ہے کانچ کا بھی. اور بہت سارے سے واش روم ہوتے ہیں گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں، بنگلوں میں گنجائش ہوتی ہے بننے کی، وہ ذہن نہیں ہوتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماڈل ٹاؤن سیال کوٹ کافی عاشقان رسول جمع ہے. مرحبا جی آیا نو. سب مدنی قافلے کے مسافر بھی بنیے گا ماشاءاللہ. اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چاند رات تیار ہو جانا ہے
اور 12 مدنی مذاکرے بلکہ انشاءاللہ 13 مدنی مذاکرے سننے کی بھی نیت کر لیں. بھلے اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل پر اور جہاں جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کی ترکیب ہوتی ہے اس میں شریک ہو کر مدنی مذاکرے دیکھیے گا. انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے رہیں گے مل کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ راجہ بازار، لطیف آباد، حیدرآباد. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. یہ تو ماشاءاللہ جھنڈے بھی لے کر آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضا بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو پھر اس کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے قنوت نہ ہوتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ بھی یاد نہیں ہے دعا تو یا ربی یا ربی یا رب 3 بار یہ کہہ لیں. رب اغفر لی یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر بھی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے. الطاف اتاری سوال کر رہے ہیں کہ نیا کام کس دن سے شروع کیا جائے؟ بدھ سے. خاص کر وہ علمی کام جو ہوتا ہے دینی کتاب وغیرہ کے کام تو یہ تو بدھ سے علماء بھی شروع کرتے رہے. حدیث پاک میں بدھ سے شروع کرنے کا. اب وہ پورا مضمون تو یاد مجھے اس طرح پڑتا ہے کہ جو کام بدھ سے شروع ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. آپ روایت نکال کر پڑھ کے سناتے ہیں اصل جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچا ہو. اب اردو میں پائے تکمیل کا ترجمہ پائے تکمیل ہے یہاں پر جو میرے سامنے تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس پائے تکمیل کا جو ترجمہ ہے اس کی تسہیل کی آپ تکمیل فرما دیں، اور تسہیل کی بھی کوئی تسہیل فرما دیں اس کو آسان. میں نے جو حدیث پاک بیان کی تھی نا وہ مرادی معنی اس کو کہتے ہیں. تو مرادی معنی میرے درست تھے جو میں نے بیان کیے تھے. پایا تکمیل مانے کمپلیٹ ہونے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل کمپلیٹ. آگے لکھا ہے سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، اور آپ اس حدیث کو اپنے استاذ شیخ اقوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں. اور میں نے چند باوثوق یعنی کہ بہت اہم ایتھینٹیکیٹ لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعیم انصاری سوال کر رہے ہیں کہ کام کی وجہ سے کیا ظہر اور عصر آفس ہی میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مسجد کافی دور ہے؟ ہاں اگر اتنی دور ہے کہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی. آج کل تو اگر اذان کی آواز تو ایسا کہ دروازے بند ہوتے ہیں، بلند عمارتیں ہوتے ہیں، اذان کی آوازیں نہیں آتی. تاہم یہ کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک یہ جماعت واجب ہوتی ہے جبکہ اور کوئی عذر نہ ہو تو اتنا فاصلہ ہو. تو اب یہ کہ اگر بہت دور ہے جیسے کہ یہ اب بہت دور تو ایسا ہے کہ اب بہت کے معنی کیا ہیں یہ اب کیسے پتہ چلے، اس لیے میں نے آپ کو مسئلہ عرض کر دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنے فاصلے سے مطلب یہ کہ جماعت واجب ہوتی ہے.
اب جیسے 2-4 میل دور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد اتنی دور ہے تو جماعت پھر تو واجب نہیں ہوگی کہ اذان کی آواز اگر بغیر مائک کے دی جائے تو نہیں پہنچے گی. اب مائک کے ذریعے تو دوسرے ملکوں میں آواز پہنچ جاتی ہے. مدنی چینل پر بھی اذان کی ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے, دوسرے ملکوں میں بھی سنی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب کراچی جا کر جماعت سے نماز پڑھے دوسرے ملک والا, تو ممکن نہیں. تو مائک کے نہیں, اوریجنل آواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جس طرح اگر دور تو ہوئی, چلیں ہم مسجد بھی دور ہے, ہم پہنچ نہیں سکتے, لیکن یہاں اگر چند افراد ہوں تو کیا جماعت قائم کرنے کا کوئی ذہن بننا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ ہاں, جہاں مسجد نہیں ہے, مسجد کی جماعت جہاں واجب نہیں ہے, تو وہاں جماعت کا کوئی اہل ہے امامت کا, تو واقعی جماعت تو قائم کر لینی چاہیے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے, جبکہ کوئی فتنے کا خوف بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے داڑھی رکھوائی, میرے والدین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈوا دو. اب اس کے لیے کوئی میری رہنمائی فرما دیجیے. انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ داڑھی رکھی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ منڈوا دو, تو ایسے موقع پر یہ کیا کریں؟ نہ مانے جو کہتا ہے اس کی, اللہ اور رسول کی مانے. کہ داڑھی بڑھانا ایک مٹھی, ظاہر یہ اللہ اور رسول کے حکم کے ماتحت ہے. وہ منڈوانے کا جو کہہ رہا ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا کہہ رہا ہے, تو اس کی نہیں مانی جائے گی. کہ خالق کا جہاں حکم آ گیا تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. خالق جل جلالہ ہی کی اطاعت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا نام ہے خالق. تو صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کریں, منڈوائیں نہیں اور لڑائی بھی نہیں کریں, جھاڑا جھاڑی بھی نہیں کریں, غصہ بھی نہ کریں, نرمی سے ترکیب رکھیں. اور داڑھی منڈوانی نہیں ہے, نہ ایک مٹھی سے گھٹانی ہے. کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ دونوں گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے آپ نے یہ اکثر جونسبرگ بھی ہمارے ساتھ ہے, جی ماشاءاللہ, ساؤتھ افریقہ. مرحبا. آپ نے اس موضوع پر کئی مرتبہ ذہن دیا ہے کہ لڑنا نہیں ہے, تو آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں, کیونکہ ظاہر ایک بہت بڑا طبقہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے, رہا ہے, کہ داڑیاں رکھی ہیں, تو وہ کس انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں وہ ماحول بگڑ جاتا ہے اور وہ آخر بالآخر وہ مجبور ہو کر داڑھی بھی اس کو منڈوانی پڑتی ہے, ماحول سے دور ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی مثالیں بھی آپ اگر بیان فرما دیں. دراصل عوام الناس کا خیال یہ ہے کہ داڑھی رکھو تو سنت ہے, نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ میں نے اپنے دور میں یہ باتیں بھی سنی ہیں, تو یہ غلط فہمی ہے کہ داڑھی رکھو تو سنت بے شک ہے, لیکن یعنی سنت اس درجہ اس کا واجب علماء نے لکھا ہے اس کو, اور نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں, ایسا نہیں ہے, گناہ ہے نہ رکھنا. منڈانا بھی گناہ, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی گناہ ہے. تو اب اس سلسلے میں اب کسی نے ایسے گھر میں بات کہہ دی کہ رکھو تو سنت ہے, نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں, اس لیے تم منڈا دو. حالات یہ ہیں, معاشرہ یہ ہے, تو اب ایسے میں غصہ کرنا کہ تم لوگ جاہل ہو, تم کو پتہ نہیں ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے, حرام, تم گناہ گار ہوتے ہو, جہنم میں جاؤ گے. اب ذرا اس طرح کی باتیں ہوں, اگر ماں باپ کو بولے گا تو ماحول تو بگڑتا ہی چلا جائے گا, غصہ کرے گا. تو اس میں یہ کہ مانے نہیں کسی کی, داڑھی تو رکھے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے, لیکن اس طرح کے انداز غصہ بھرے اختیار نہ کریں. اگر آپ کو
आंसुओं की बोली बोलना आती है ना, तो दाढ़ी के साथ साथ जुल्फें भी आपकी बहाल हो जाएंगी। जैसे ही बोले कोई आप रोना शुरू कर दे तो फिर वो माँ का दिल, माँ की ममता तो मशहूर है, पिघल जाएगा। नहीं नहीं बेटे नहीं, दाढ़ी भी रख बेटे, इमामा भी बांध ले, चल जुल्फे भी रख ले, तो रो मत बेटा, रो मत। तो इस तरह तरकीब बन जाएगी और कोई फसाद फितना भी नहीं खड़ा होगा। इसकी भी उम्मीद है। अब अगर माँ बाप भी मदनी चैनल देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, और अब वो माँ बाप को पता है कि ये तरकीब है, इसने रोने का मशवरा दिया था, तो हो सकता है कुछ का कुछ हो जाए। लेकिन अब जो माँ बाप मदनी चैनल देखते होंगे वो ज़ाहिर दाढ़ी से रोकेंगे काहे को? अगर उनको ये मसाइल पता होंगे और ज़हन होगा मजहबी कि मदनी चैनल तो हर आदमी तो नहीं देखता ना, मजहबी ज़हन होता है जिनको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होती है, तो वो लोग देख रहे होते हैं मदनी चैनल। बाकी तो गुनाहों के चैनल की ही इस वक्त भरमार लगी हुई है। अल्लाह इससे बचाए। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं गुनाहों भरे चैनल्स को देख देख कर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इसमें जो हमारे ज़िम्मेदार निगरान इस्लामी भाई हैं, अगर ये जो हमारा एक शोबा है दावत इस्लामी का, मदनी चैनल आम करो की एक मजलिस हमारी बनी हुई है, अगर तमाम नाजरीन जो इस वक्त भी देख और सुन रहे हैं और जो आगे देखेंगे सुनेंगे, सोशल मीडिया पर या देख रहे हैं या देखेंगे, अगर आप सब मिलकर ये काम करें कि मदनी चैनल दिखाने का सिलसिला बढ़ाएं। जैसे अभी माशाल्लाह माह मीलाद की आमद है, 12 माह रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला, तो इसमें एक अच्छा खासा रुझान बनता है मजहबी सिलसिले देखने का। तो फिर दावत इस्लामी का अपना अंदाज़ है, सवाल जवाब, मदनी मुज़ाकरे, नात शरीफ वगैरह, तो ये एक मौका मिलता है कि आपके इज्तिमात वगैरह हो रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम मदनी चैनल देखने पर इस्लामी भाइयों को या घर वालों को लेकर आ जाएंगे, तो आप गौर करें कि जैसे अमीर सुन्नत नबी गुनाहों भरे चैनल की तरफ तवज्जो दिलाई, तो एक आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा, नेमल बदल देना पड़ेगा। इसी तरह पहली रबीउल अव्वल से हम जो 4 से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 से लेकर 6 बजे तक की जो बच्चों की नशरियात ला रहे हैं, किड्स ट्रांसमिशन ला रहे हैं, तो उसमें आप अपने बच्चों को इंगेज करें, उनको दिखाएं। बड़ों का भी उसमें इंशाल्लाह है कि हमने इस तरह कोशिश की है प्रोग्रामिंग करने की कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इससे अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हासिल हो। तो ये कोशिश करेंगे तो मदनी चैनल के साथ साथ मोबाइल फ़ोन में आप सोशल मीडिया वाले जो इनको हम दावत इस्लामी के जो पेजेस हैं इनके साथ कनेक्ट कर दें, इनमें सब्सक्राइब करवा दें। दावत इस्लामी के अमील सुन के यूट्यूब चैनल पर जो हमारे प्रोग्रामिंग आते हैं उसमें आप सब्सक्राइब करवा दें। जो इस फील्ड के वो जानते हैं, ये भी आपका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा नेकी की दावत आम करने में, बुराई से मना करने में, क्योंकि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ये इस वक्त मीडिया वार है, इस वक्त आप भी जानते हैं मीडिया वार है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन वार भी है, मालूमात की भी जंग है। जो सबसे पहले अपनी मालूमात, अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया वो आगे निकल गया। तो दावत इस्लामी से वाबस्ता, बल्कि मैं तमाम आशिकाने रसूल से अर्ज़ करूँगा, माशाल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी भी समझ में आता ही होगा, जिसकी समझ में आता है। तो आप इस तरह मीडिया जो इस वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, सोशल मीडिया, इसके ज़रिए भी आप दावत इस्लामी के इस नेकी की दावत के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। अल्लाह की रहमत से आपको इस पर भी भरपूर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो लिखा होता है कचरा जहाँ मतलब लोग फेंकते हैं कि यहाँ जो कचरा फेंकेगा उसको कीड़े पड़े, उसको कैंसर हो, उसके माँ बाप पर लानत हो। इसके बावजूद भी कचरा वहाँ लोग फेंकते होते हैं। तो क्या इस तरह बद्दुआ लग जाएगी? वहाँ फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए? और इस तरह बद्दुआ देना कैसा? कचरा बाज़ लोग बाज़ जगह पर फेंकते और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि घरों के बाहर फेंकते हैं, तो बाज़ परेशान होकर यूँ लिख देते हैं, इस तरह गालियाँ लिख देते हैं। जो कचरा फेंकता है उसके बारे में, उसके माँ बाप के बारे में भी गलत जुमले लिख देते हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है वो घरों के बाहर कचरा उसी जगह पर फेंक रहे होते हैं। तो अब ऐसे कचरा फेंकने वालों के साहिल ने तो ये कहा है कि क्या बद्दुआ लग जाती है इस तरह कचरा फेंकने से वहाँ पर,
کہ وہاں جو اگر ہم کچرا پھینکیں گے تو ہمیں بد دعا لگ جائے گی جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ مجھے پتا نہیں ہے، لوگ لکھتے ہوں گے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو یعنی یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ مظلوم کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا یعنی بد دعا مظلوم کی یہ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ مظلوم کافر ہو چاہے جانور ہو. جانور بھی بد دعا کرتا ہے. تو اب جس کے گھر کے آگے کچرا پھینکا تو پھینکنے والے نے ظلم کیا یا ہمدردی کی کہ چلو بھائی ادھر گندگی کچھ کچرا کنڈی بنا تو اس کے گھر کے سامنے ہمدردی ہے، بیچارے خوش ہوں گے، ان کی خوشبوؤں میں یہ جھومیں گے. یقیناً ایسا نہیں ہے. کچرا ڈالیں گے تو ان کا دل چلے گا. تو اب اس نے تو بالکل نقد میں بد دعا لکھ کر دے دی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہے، اور یہ عام بد دعا نہیں کر رہا، جو کچرا پھینکے اس کو بد دعا کر رہا ہے. تو پھر تو بالکل ڈر جانا چاہیے، اور ایسا ڈرنا چاہیے کہ کسی کے گھر کے سامنے بھی نہیں پھینکنا چاہیے. اور واقعی وہ بد دعا نہ بھی کرے تو پھینکنا نہیں چاہیے. اس کی جو بھی جگہ مخصوص ہوتی ہے نا کچرا ڈالنے کی، کچرا کنڈیاں، تو اس میں کچرا پھینکنا چاہیے. بد دعا لگ سکتی ہے اور بالکل لگ سکتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں میری درخواست ہے والدین سے کہ شروع سے ہی اگر اپنی بچوں کو باہر کچرا پھینکنے کے تعلق سے آپ تربیت کریں. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بچے نے کوئی چیز کھائی اور فوراً سے کچرا پھینک دیا، آپ اس کو روکیں. کار میں جا رہے ہیں، بچے نے کوئی چیز کھائی اور اس نے شیشہ اتارا، کچرا پھینک دیا، آپ اس کو روکیں کہ بیٹا کچرا یوں نہیں پھینکا جاتا. اسی طرح آپ کے گھروں میں بعضوں کا ڈسٹ بن ہوتے ہیں، کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں. تو آپ ایک کام کریں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو بچہ اگر کچرا یوں پھینکے تو بچے سے اٹھوا کر کچرا جو ہے نا وہ ڈسٹ بن میں یا ڈبے میں ڈلوا دیں. باہر جو ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ڈلوا دیں. یہ تربیت اگر ہم شروع سے اپنے بچوں کی کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ باہر اس طرح کچرے پھینکنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. کیا ایک تو کرنٹ جنریشن ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے. آنے والی نسلوں کو بھی ہم کسی صورت اس طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے اور بد اخلاقیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور ان سے اٹھوا کر آپ ڈسٹ بن میں ڈلوائیں. اسے خود اٹھا کر ڈالنے کے بجائے. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے چند مرتبہ کہ اگر کسی جیسے لائٹ بند کرنی ہے، کوئی رہ گئی، تو آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کر بٹن بند کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے بٹن بند کروا رہا ہوں، لائٹ بند کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس لائٹ کے بند کرنے کی عادت ہو جائے. تو یہ کروانے سے جو ہے نا یہ تربیت کا ایک سلسلہ رہتا ہے. یہ دیکھا چند دفعہ، اور بھی ایسے کام دیکھیں جو امیر سنت جیسے کر لیں لیکن آپ کرواتے ہیں، کہ کروانا یہ ایک سمجھے کہ حکمت کا تقاضا ہے، کہ حکمت عملی کے تحت اس کو وہ کام کے کرنے کی عادت ہوگی، اور پھر اس میں اس کے فوائد بھی بیان کریں اخلاقی طور پر نرمی پیار کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں اور تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے چند سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں. خالد بھائی کہہ رہے رب سن لے، یہ بولنا کیسا؟ میں سوال کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں. خالد بھائی کے سوال کو نارملی یوں کہا جاتا کاش میرا رب میری سن لے، یا میرا رب میری سن لے، اے رب تو میری سن لے. تو رب سن لے یہ کہنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے اور سننے والا ہے. اور یہاں مراد غالباً یہی ہوتی ہے کہ میرا رب سن لے، یعنی میرا رب میری دعا قبول کر لے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو نام ہے اس کی جو وجہ لکھی ہے اسماعیل کی، تو وہ یہ ہے اسماعیل، اے میرے اللہ میری سن لے. تو یعنی مقبول فرما لے میری دعا کو. جی جی، اسمع یعنی سن لے، سن. ماشاءاللہ. سننے سے مراد یہاں قبولیت،
امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ برائے کرم کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے جس سے نماز میں خیالات نہ آ سکیں. کوئی وظیفہ عنایت فرمائے کہ نماز میں خیالات نہ آ سکیں. وسوسوں کا تو یہ علاج ہے ایک. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کو نماز میں وسوسے آتے ہوں تو نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھو 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 کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھے. اور نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھے. جیسے قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا, سجدے میں رکوع میں پاؤں کا اوپری حصہ, قدم کا اوپری حصہ اس پر نظر ہو, سجدے میں ناک پر نظر ہو, التحیات جب پڑھتے ہیں اس وقت گود میں نظر ہو. تو یہ مستحبات ان کا بھی اہتمام کریں تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان نماز کتاب میں یہ ایک مضمون ہے بہت خوبصورت. یہ ذرا اس کو اگر کر دیں. جی ہاں, میں 1 منٹ آگے لے لیتا ہوں. جی, یہ مضمون جو ہے نا, نماز خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کے فضائل, انشاءاللہ اس کو تسلی کے ساتھ اس مضمون کو آپ پڑھ لیں. یہ پیج نمبر شروع ہوتا ہے 281 281 سے یہ ماشاءاللہ مضمون شروع ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور توجہ کے ساتھ اس مضمون کو آپ نے پڑھ لیا فیضان نماز سے تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں بہت 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 بہتری پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس پرابلم سے بھی نجات مل جائے, اللہ کی رحمت شامل حال ہے. تو فیضان نماز کتاب ضرور لیں اور اسے پڑھیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی کرو رحمت ہے. یہ 25 صفر مظفر کو یہ کتاب بکنا شروع ہوئی ہے اور اب تک کی جو تعداد میرے پاس آئی ہے 27,379 یعنی 27,379 بکس ہماری بک چکی ہیں, سیل ہو چکی ہیں الحمدللہ ودین 2 days. 25 صفر مظفر کو یہ اس کا اعلان ہوا تھا اس کے سیل ہونے کا, بکنے کا, اور ماشاءاللہ اسلام بھائی مقتۃ المدینہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ 2 دن کی سیل ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند دنوں میں ہم اپنے ٹارگٹ کو بھی پورا کر لیں گے. 1,12,000 یہ انشاءاللہ فیضان نماز کتاب کے سیل ہونے کا, بکنے کا ہمارا ہدف ہے. اور اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ ہم 12 لاکھ تک کی کتابیں انشاءاللہ لے کے جائیں گے. 12 لاکھ تک کا ہدف پورا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے. بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے, کیا دوسرے کی دیوار کے ذریعے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ میرا بار شریعت کورس چل رہا ہے, دعا فرما دیجئے کہ اس کے مسائل پر عمل کرنے والا بھی بن جاؤں اور مسائل سمجھنے کے متعلق آپ چند مدنی پھول بھی عطا فرما دیجئے اور میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ کریم مجھے دین متین میں استقامت عطا فرمائے. یہ اسلامی بھائی ہیں, یہ ہمارے غالباً مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بہار شریعت کورس اس میں کرایا جاتا ہے, وہ اس میں طالب العلم ہیں. اور ان کا سوال یہ ہے کہ دوسرے کی دیوار کے ذریعے کیا تیمم کیا جا سکتا ہے اور مسائل سمجھنے کا ذہن کیسے بنے, اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول کے طالب ہیں. کسی اور کی دیوار جبکہ وہ ہے مٹی کی, جو اگر وہ جنس مٹی کی جنس سے, مٹی کی قسم سے, تو ظاہر تیمم تو ہو جائے گا اس سے. اگر اس پہ آئل پینٹ لگا ہوا ہے تو نہیں ہوگا تیمم. ہاں آئل پینٹ لگا ہوا ہے لیکن اس پر مٹی اڑ کے اس کی تہ جم گئی ہے مٹی کی, تو اب اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. تو ظاہر کوئی تیمم کرے دیوار سے تو اس سے دیوار گھستی تو نہیں ہے, نہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دیوار کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آیا کوئی شخص اس طرح دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے 2 کروڑ روپے دے دے، اللہ مجھے 2 کروڑ روپے دے دے، تو آیا اس کی یہ دعا کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی قرض ہو یا ایسا کوئی حساب ہو، کوئی بھی ریزن ہو، لیکن اسی طرح کی دعا کرنا کیسا؟ جائز ہے. اس زمانے پہلے جب میرا لڑکپن تھا نا، اس وقت بھی وہ جو روزی میں برکت کی دعاؤں کی تختی لگتی تھی، یا اللہ یا احد، اس طرح وہ شروع ہوتی تھی دعا. تو اور بھی تختیاں لگی ہوتی تھی، لیکن اس پر مجھے ایسا یاد پڑتا یا کسی نے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو روزی میں برکت کی دعا ہے نا، نماز کے بعد پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کی. تو بہرحال لے کے 2 کروڑ مانگے، 2 ارب مانگے، 2 کھرب مانگے، سمجھے، تو کوئی حرج نہیں ہے مانگنے میں. مگر یہ کہ دنیا کا مال اچھی چیز نہیں ہے، بلا ضرورت اس کو جمع کرنا جو ہے نا، یہ مباح تو ہے، مطلب لیکن گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وبال ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک سید زادے پر دوسرے سید زادے کی تعظیم کس طرح لازم ہے؟ کیا اسی طرح جیسے ایک غیر سید زادے پر سید زادے کی تعظیم لازم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. ہاں، سید بھی سید کی تعظیم کرے گا، عالم عالم کی تعظیم کرے گا، متقی متقی کی تعظیم کرے گا، سب ایک دوسرے کی تعظیم تو کریں. تو یہ تھوڑی ہے کہ سید ہے تو سید کی توہین وہ کرتا پھرے، نعوذ باللہ. یا عالم ہے تو دوسرے عالم کی توہین اس کے لیے جائز ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھجن یہ جو کوئی کھانے پینے کی چیز، چائے پانی یا کوئی ایسی چیز ہے، اس پھونک مارنے سے کھانا جائز ہے؟ کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مارنا جو ہے وہ جائز ہے. پھونک مارنا جی، پھونک مارنا جائز ہے. البتہ گرم جو ہوتا ہے، جیسے چائے گرم ہوتی ہے عام طور پر اس کے لوگ پھونکتے ہیں، تو یہ بے برکتی ہے. اس میں پھونک مارے گا تو گناہ گار تو نہیں کہیں گے، اس کو بچنا چاہیے اس کو. البتہ یہ کہ جو دم کرتے ہیں نا، پڑھ کر درود پاک وغیرہ یا دعا پڑھ کے مریضوں کے لیے پانی پر دم کرتے ہیں، تو اس میں ممانت بھی نہیں ہے، بے برکتی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو باعث سے برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ میں بھی کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہوتا ہے یا اگر فاصلہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صف تو پوری کرنی ہوگی نا، اس کی بھی جنازے کی نماز جو ہے اس کی بھی صف تو پوری کریں گے، لیکن اس کا کوئی الگ سے میں نے پڑھا نہیں ہے کہ جنازے کی صف کے بھی وہی احکام ہے جو نماز کی صف کے. مجھے یاد نہیں ہے اس کا کوئی. نماز جنازہ کی صف کے تعلق سے میرے سنت اس پہ بھی اگر رہنمائی فرمائے کہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر 7 افراد میں ہی ہم نے جنازے کی نماز پڑھنی ہے، 3 2 1 اس طرح کر کر ان کی صفیں بنا لی جائیں تاکہ جو فضیلت 3 صفوں والی ہے وہ مل جائے. اس طرح کی باتیں بھی علماء نے لکھی ہیں. اس تعلق سے بھی اگر آپ کے کچھ مدنی پھول مل جائیں تو مدینہ مدینہ. یہ تو ہے، مطلب کہ اس میں صفیں 3 ہوں، اور جنازے کی نماز میں آخری صف افضل ہے، جبکہ پنجگانہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز اس میں پہلی صف افضل ہے. تو اب یہ کہ جیسے 7 نمازی ہیں تو ان کی 3 صفیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 افراد ہیں جو جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
تو اب یہ کہ ان میں سے ایک بن جائے گا امام جو امامت کا اہل ہو, وہ امام بن جائے گا. اب باقی بچ گئے 6. تو پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں 3, دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں 2, یہ ہو گئے 5, اور اب بچہ 1 تو وہ تیسری صف میں کھڑا ہو جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ 3 صفیں ہو گئیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ. ٹیک لگا کر کھانا ویسے آداب کے خلاف ہے. ٹیک نہ لگایا جائے. اب ٹیبل کرسی میں کھاتا ہے تو ٹیک کے بغیر تو ٹیبل کرسی پر کھائے گا کیسے؟ کرسی کی پیٹھ تو ہوتی ہے, پیٹھ لگ جاتی ہے اس سے. ناجائز بہرحال نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہے نقصان دہ بھی ہے صحت کے لیے بھی, اور سنت بھی ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر وہ مخصوص ہیئت پر کہ جیسے سیدھا پاؤں اٹھا کر الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے, یعنی سیدھے پاؤں کا گھٹنا اٹھا لے, الٹا پاؤں بچھا لے اور اس پر بیٹھ کر کھانا کھائے. یا یہ ہے کہ 2 زانو بیٹھ کر کھانا کھائے, جس طرح نماز میں تحیاتوں میں بیٹھتے ہیں. البتہ یہ کہ چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں, ایک تعداد ہے جن کی عادت ہے چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں, یہ نقصان دہ, پیٹ بھی نکلتا ہے اس سے. اور یہ ذرا سنت جو لکھے ہوئے طریقے ان میں یہ شامل نہیں ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا. پلوٹھی بھی بولتے ہیں اس کو, چوکڑی کو پلوٹھی, پالتی مار کر بیٹھنا یہ بھی کہتے ہیں اس کو. 4 زانو بیٹھنا بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ اس طرح نہ بیٹھے, لیکن بیٹھ کر جو کھاتے ہیں اس کی ایک تعداد ہے جو بیچارے سنت کا ذہن نہیں ہوتا نا, تو وہ اب اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے نا تو بیٹھ نہیں پائیں گے. ان کے پاؤں کی گڑائی 4 زانو بیٹھ کر ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے سنت کے مطابق. لیکن اس کے لیے ان کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ کوشش کرتے رہیں گے تو پھر یہ کہ وہ سنت کے مطابق بیٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ذہن بن جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سنت میں عظمت ہے. نیت کریں, جو 4 زانو بیٹھتے ہیں نا چوکڑی مار کے پلوٹھی بنا کر, تو وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق کھایا کریں گے انشاءاللہ. تو 2-4 دن پریشانی ہوگی, اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے. اسلامی بہنیں بھی سنت کے مطابق بیٹھا کر, اسلامی بہنیں تو اگر میں کہوں گا 100% شاید یہ پلوٹھی چوکڑی مار کے کھاتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ مبالغہ تو ہے لیکن چل جائے. تو سنت کے مطابق بیٹھتی ہی نہیں, ان کو بیٹھنا ہی نہیں آتا ایسا لگتا ہے مجھے. یا یہ یوں سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے سنت تھوڑی ہے. عیسائی بہنیں بھی عیسائی بھائی بھی سب سنت کے مطابق کھانے کی ترکیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کبھی دل دکھنے سے کسی کو بد دعا دے دی, اب اس کو وہ بد دعا دے دی, اب بعد میں ایسا لگا کہ یار یہ بد دعا دے تو دی, اب کیا کرے؟ اب اس کو اس بد دعا سے نکالے کیسے؟ تیر کمان سے نکل گیا. اب ریورس گیئر لگانے کا تو مجھے نہیں آتا, وہ دعائیں دے اور کیا اس کو. یہ ویسے ہی عرض کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرے کہ یا اللہ میں نے جو بد دعا دے دی اس کو کرم کر دے, اور ایسا اس کو تکلیف نہ پہنچے بیچارے کو. یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ دعا بد دعا قبول کرنا تو رب کی, وہ تو رب کے اختیار میں ہے, رب کا کام ہے, وہ اسی کی خدمت میں عرض کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال آیا ہے, کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے رکتے نہیں ہیں, اب کیا کروں؟ پریشان رہتا ہوں.
اب تو یار بینکیں بنی ہوئی ہیں, اس میں پیسے رک جاتے ہیں. اچھا بینکوں کا بھی ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے کیا تھا, بینک میں پیسے جمع کرا دیے نا, اب نکالنے کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی. اب بینکوں نے بھی دے دیا, مشینیں لگا دیا سڑکوں پر, اور ہاتھ میں دے دیا کارڈ, پیسے چاہیے کارڈ ڈالو پیسے نکالو. اپنے بینک سے اپنے پیسے اتنی جلدی نکل جاتے ہیں کہ پیسے بینک میں بھی اپنی ٹکتے, ایسا عجیب ہو گیا ہے. تو یہ ہو گیا, ڈیبٹ کارڈ آ گئے کہ آپ نے جا کر وہ اسی سے لے لیا اور وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے ہی مائنس ہو گئے. اگر یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ پیسے نہیں رکتے, ہمیں تشویش ہوتی ہے, لیکن نیکیاں ہم نہیں روک پاتے. جو کرتے ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں, ہم نیکیاں ہم سے نہیں رک پاتی, ہم نیکیوں کو نہیں سنبھال پاتے. جب ہم سے نیکیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں تشویش نہیں ہوتی. ایک تو نیکیاں نہیں ہو رہی, نیکیوں کو تو اب تو نیکیوں کو بالکل ہی سنبھال نہیں پاتے. اور پرانی ایک کہاوت تھی نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال, فیس بک پہ ڈال. تو اب تو نیکی بھی ہول سیل میں وہ ترکیب اس کی آؤٹ ہو گئی ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ بھی سوشل میڈیا کا کمال ہے. اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں اس پہ کہ سجدہ کر رہا ہے اور اپنا یوں سیلفی بنا رہا ہے. اور طواف میں تو بناتے ہیں, یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, طواف کر رہے ہوتے اور وہ سیلفی بن رہی ہوتی ہے. تو یہ کہ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا جب تک خود نہیں بولے کہ میں نے طواف کیا. اب تو وہ سیلفی کے ذریعے پوری دنیا میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو ماں بدولت طواف کر رہا ہے. دیکھو اگر کسی طواف کرنے والے کا دیکھیں لوگ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں تو اس کی ریس نہ کی جائے کہ جو بول رہا ہے اس کے طواف کے بھی تو مناظر آتے ہیں, بولے دیکھو خود اس کے تو آتے ہیں, اپنے کو یوں بولتا ہے. تو میرا کوئی ثابت کرے کہ میں نے یوں سیلفی بنائی ہو اپنے طواف کی, کبھی نہیں بنائی. تو بہرحال یہ کہ لوگوں نے بنائی, تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے مدنی چینل کا, سوشل میڈیا کا, تو یہ لوگ یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ صورت ہے. یہ جنرل میں بات کر رہا ہوں, انما الاعمال بالنیات, اپنے اعمال نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال کا. تو عام طور پہ اپنی نیکی جو ہے نا, لوگوں کو بڑا اظہار کرنے کا بڑا جذبہ بہت ہوتا ہے, شوق بہت ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے یوں تو یوں کیا ہے. میں نے تہجد میں اٹھ کر آپ کے لیے دعا کی تھی, تہجد میں. حالانکہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیثوں میں ہے, لیکن تہجد کا وزن زیادہ ہے. عوام الناس تہجد سے زیادہ متاثر ہوں گے, فرض نمازوں سے متاثر نہیں ہوتے. اب اس کا کیا علاج؟ حالانکہ فرض ہے, فرض نہیں پڑے گا تو گناہگار ہوگا, تہجد نہیں پڑے گا گناہگار نہیں ہے. لیکن تہجد کا اپنا امپریشن ہے کہ بھائی یہ تو تہجد گزار ہے. نمازی کا اتنا امپریشن نہیں ہوتا جتنا تہجد پڑھنے والے کا ہوتا ہے. تہجد ایک عظیم عبادت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایک ہماری نفسیات عوام کی, یعنی کوئی بولے گا نا کہ الحمدللہ میں اتنے سال سے 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں, اچھا اگر کوئی بولے نا کہ 2 سال ہو گئے میری ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی, سبحان اللہ ماشاءاللہ, بھائی دعا میں یاد رکھنا میرے کو, اگلا عقیدت مند بن جائے گا. 2 سال سے تہجد نہیں چھوٹی, بھلے وہ بولے کہ میں بچپن سے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, اس کی ویلیو نہیں ہے. اب ہے اس کا علاج کوئی؟ رمضان شریف کے روزے بھلے بچپن سے رکھتا ہوں, اگر کوئی بولے نا میں شعبان اور رجب کے روزے رکھتا ہوں, آئے گئے کام سے, سبحان اللہ, وہی بڑا نیک آدمی ہے. اللہ اگر رجب اور شعبان کے روزے نہیں رکھے, ایک بھی نہیں رکھا, تب بھی گناہگار نہیں ہے. اور رمضان کا ایک بھی روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو گناہگار ہے. رمضان کے روزے رکھ رہا ہے وہ اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا, لفٹ نہیں کرائے گا. نفل روزہ رکھا ہوگا تو واہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے. یہ ہماری نفسیات ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ رجب اور شعبان کے روزے نعوذ باللہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل رکھنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کہ جو فرض ادا کرتا ہے اس کی اہمیت یقیناً نفل والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے عوامی، اب کوئی بڑا کام کرو نا، میں کہتے ہیں اب کبھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کبھی دعوت ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو یہ بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے کہیں میں حاضر تھا تو بڑے کام کی بات ہو رہی تھی، ہاں یار اب میں آپ کو بولوں درس دو، تو اب یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا کام ہوگا؟ اور تو یوں مطلب کہ بڑا کام، تو بڑا کام کیا؟ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی اور دارمی شریف کے حوالے سے پڑھی تھی، کتاب تو ہے میری اوپر رکھی ہوئی لیکن اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، میں پڑھ کے میں آپ کو سناتا کہ 2 آدمیوں کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ ایک ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک ہے کہ وہ رات کو علم دین سکھاتا ہے لوگوں کو، ان میں دونوں میں کون سا بہتر ہے، افضل ہے؟ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے ارشادات فرمائے اس کے حق میں جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ تو اب وہ چونکہ پوری یاد نہیں ہے مجھے تو اس لیے وہ میں معذور ہوں، ڈرتے ڈرتے یہ بتایا کہ سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس میں ڈرنا چاہیے۔ وہ روایت میں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے متعلق پوچھا گیا، جن میں سے ایک عالم تھا اور فرض نماز پڑھتا اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا تھا، جبکہ دوسرا شخص روزہ رکھتا اور ساری رات عبادت کرتا تھا، ان میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض پڑھ کر لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والے اس عالم کی فضیلت روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر ہے۔ ادنا مانے کم مرتبہ، جی کم مرتبہ شخص پر، سبحان اللہ۔ یہی حدیث پاک میں میرا مقصود تھا، ماشاءاللہ۔ تو اب جو علم دین پڑھاتا ہے نا، سکھاتا ہے، اس کو کوئی مطلب اتنا وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، اور جو روزے رکھے سارا سال یا رات بھر عبادت کرے، اگرچہ وہ بھی اچھا آدمی ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی معاشرے میں عزت بہت ہوگی۔ جو دینی کتاب کا مطالعہ کرے اس کو کوئی بھی نیک آدمی نہیں بولے گا کہ یار جب دیکھو دینی کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو علم دین کا جذبہ کتنا ہے، بڑا نیک آدمی، اس کو کوئی نہیں بولے گا۔ اور جس کے ہاتھ میں خالی تسبیح ہوگی نا تو بولے گا سب، جب دیکھو تسبیح لے کے پڑھتا ہوتا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ ان دونوں میں پہنچا ہوا وہ ہے جو دینی کتاب پڑھ رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے۔ لیکن تسبیح بھی پڑھنی ہے، اوراد و وظائف بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے، نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوڑ دیے جائے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین سے یہ عبادتیں بکثرت کرنا ثابت بھی ہے، ساری راتیں عبادتیں کرتے تھے اور علم دین کی خدمت بھی کرتے تھے، تو یہ بھی یہ حصہ ہے۔ اب دونوں کا جب تقابل کیا تو وہ بات ہے، لیکن یہ کہ مغفرت کے اسباب میں یہ نوافل بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک بزرگ جنید بغدادی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا وہ رات کو اندھیرے میں 2 رکعت پڑھتا تھا نا، یہ کام آ گئی، نہیں یہ بخشش کا ذریعہ بن گئی۔
तो यूं मतलब ये कि बकसरत मतलब ऐसी हिकायत मिलेंगी कि जो मतलब इस तरह की इबादत वालों की मगफिरत हो जाती है। बाकी इल्म दीन के सबब मगफिरत, किताबें लिखने के सबब मगफिरत, तकरीरें करने के सबब मगफिरत, इसकी हिकायतें कम मिलती हैं, क्योंकि इसमें मतलब आजमाइशें बहुत हैं। मुकर्रिर होगा, अच्छे अल्फाज ढूंढेगा, फिर इसके दिल में थोड़ा ये फूलेगा, कैसा बयान है, मैंने कैसा बयान किया। इसी तरह हम लोग जो मसाइल वगैरह बयान कर रहे होते हैं, ये वाकई सख्त आजमाइश में मुब्तला होते हैं हम, कि लोगों पर यार बड़ी धाक बैठी हुई है मेरी, जो सवाल बोलो ये जवाब हाजिर है, कितनी मालूमात है यार इसको। तो ये बातें ये ना चाहते हुए शैतान ने ये डालनी है, और इसमें बंदा फूलता रहता है, खुश होता रहता है। तो इसमें बाज़ ये कि उसके लिए वो नुकसानात का भी तरत्तुब हो जाता है कि वो यानी कि हद जब फलांग जाता है। सिर्फ ख्यालात आना ये बुरा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं और निकल जाता है, आदमी अपने आप को कुछ समझने लगता है, जिसको उज्जब बोलते हैं, खुद पसंदी बोलते हैं, अपना कमाल समझे। तो ये अपना कमाल समझना जो है ना, बस ये बाइस सवाल है कि हर कमाल को सवाल यानी पढ़ती है। अपनी चढ़ती पर इसने तवज्जो की तो ये पढ़ती में आ गया। तो जो भी कमाल मिला, अगर ये जहन बना हुआ हो ना कि ये कमाल जो मेरे को हासिल हुआ ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब का करम है कि उसने मुझे ये कमाल अता फरमाया, और वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। तो उसके सवाल से बेखबर रहो कि अल्लाह ताला जब चाहेगा मेरी नेमत मुझसे ले ली जाएगी, और जो कुछ नेमत दी है ये भी रब की दी हुई है, इसमें मेरी अपनी कोशिश का कोई अमल दखल नहीं, मेरा कोई कारनामा नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो ये होना चाहिए, वरना ये हट गया, अपना कमाल समझा कि अब मुझसे कोई ले नहीं सकता वगैरह। तो अब ये कि ये खुद पसंदी में पड़ गया, और खुद पसंदी जिसको उजब अरबी में उजब बोलते हैं, खुद पसंदी, अपने आप को इसने कुछ समझा, तो ये बहरहाल ये के ये गया। एक रिवायत है ना, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुद पसंदी 70 साल के आमाल को बर्बाद कर देती है। तो देखें ये कितनी बड़ी आफत है खुद पसंदी, और इससे अब इस दौर में बचना कितना मुश्किल है। पता ही नहीं है आमतौर पे लोगों को ये खुद पसंदी भी कुछ है ना, इसकी तारीफ पता है, डेफिनेशन भी नहीं मालूम। अभी मैंने डेफिनेशन तो अर्ज करने की कोशिश की थी कि कोई भी खूबी अगर है, नेमत हासिल हुई है, तो इसको अपना कमाल समझना, और ये बात मतलब इस बात की तरफ तवज्जो ना रखना कि ये मुझे अल्लाह ने अता किया है और वो जब चाहे वो ले सकता है। तो ये इस तरह है खुद पसंदी की डेफिनेशन। अब अभी वो आम तौर पे बंदा अपना ही कमाल समझ रहा होता है। अभी एक इबारत मैंने पढ़ी, जो रिवायत पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी इबारत है, दाना अक्लमंदों का एक कौल में भी पढ़ा, खुद पसंदी अमल को नज़र लगने का नाम है। अल्लाह, रिवायत में आगे रिवायत लिखी गई है, रिवायत में है कि नज़र मर्द को कब्र में दाखिल कर देती है। जिस तरह नज़र इंसान को हलाक करती है, इसी तरह इसके आमाल को भी मुर्दा बातिल कर देती है। बाद औक़ात इंसान के दिल में गफलत डेरा डाल देती है। इतना पुरमग़ज़ इरशाद है, खुद पसंदी अमल को नज़र लगने का नाम है। जिस तरह हम खुद को नज़र ना लगे, इससे इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मुझे नज़र ना लग जाए, तो हमारे अमल, नेक अमल को भी नज़र ना लग जाए, और वो हम ही अपने अमल को नज़र लगा देंगे। ये शरई तारीफ नहीं है, ये किसी ने किसी दाना का कौल है। जी हाँ, मैंने यही अर्ज़ किया आपने बयान किया। जी, मैंने यही अर्ज़ किया था, दाना का कौल है। तारीफ तो मतलब वो जो मैंने अर्ज़ की ना,
तारीफ उस तरह है, डेफिनेशन। इतनी बुरी बात है ये, लेकिन आजकल खुद पसंदी आम है, बहुत आम है। स्पेशली मैं आज अभी उनके लिए मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बयान करते हैं, वाज कहते हैं और नसीहतें करते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, जिस तरह भी। अमीर सुन्नत का अभी आप पिछले चंद मिनटों का अगर आप बयान गौर से सुने तो आपने इबादत, मुताला, तस्बीह, फ़िक़्ह, सीखना सिखाना, वाज़ व नसीहत, इन सब को बयान किया। और लेकिन आप देखिए कि आपने दोनों को बैलेंस के साथ बयान किया। ये मैं जिनके लिए अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कि उन तक ये बात पहुँचे कि ऐसा नहीं कि एक को बयान किया तो दूसरे की अहमियत ही ख़त्म कर दी, दूसरे को बयान किया तो पहले की अहमियत ही ख़त्म कर दी। जैसे नियाज और नमाज का जब ज़िक्र हो तो आपने देखा होगा अमीर सुन्नत ने दोनों के बारे में कितनी प्यारी बातें की कि मैं नमाजी भी हूँ, न्याजी भी हूँ, पहले नमाजी हूँ फिर न्याजी हूँ, न्याज भी बाकी रहनी चाहिए, नमाज तो पढ़नी है। तो ये जो इत्तेदाल है ना बयान करने के दौरान, इत्तेदाल कि जब हम नफल का भी बयान कर रहे हैं, फ़राइज़ का भी बयान कर रहे हैं, तो बयान का अंदाज़ ऐसा कि लोग फ़र्ज़ की तरफ मज़ीद आएँ मगर नवाफिल से भी दूर ना रह जाएं, मुताला भी करें और तस्बीहात से भी पीछे ना हटें। तो ये जो इत्तेदाल अंदाज़ है ना, मुतदिल अंदाज़, इफ़रात व तफरी से बचकर उम्मत तक दुरुस्त बात पहुँचाना, ये अगर आज के इस बयान के अंदर अगर हम इसको लेने में, समझने में कामयाब हो जाएं तो उम्मत तक बड़ा सेहतमंद और दुरुस्त मवाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहुँचेगा कि इसमें आपके मेरे मिजाज का दखल नहीं है, इसमें शरीयत को जो बात मतलूब है वो करनी चाहिए। और माशाअल्लाह ये अभी मैंने देखा, बहुत मज़ा आया। अल्लाह करीम बरकत अता फ़रमाए। बाबा ये जो सवाल और हम जवाबात का जो सिलसिला चल रहा है, यहाँ पर आपकी इस वक्त जो तसनीफ़ है नमाज, फ़ैज़ान नमाज के में एक चैप्टर है, बाब है आशिकान नमाज की 86 हिकायात, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखेंगे इंशाअल्लाह। आप इसको पढ़ें। इसी किताब के पेज नंबर 492 पर अमीर सुन्नत ने एक हदीस नकल की है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक अमल करके इसे रियाकारी से बचाना अमल करने से ज़्यादा मुश्किल है। और आदमी कोई अमल करता है तो उसके लिए ऐसा नेक अमल लिख दिया जाता है जो तन्हाई में किया गया होता है और इसके लिए 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। फिर शैतान उसके साथ लगा रहता है और उससे उकसाता रहता है, यहाँ तक कि आदमी उस अमल का लोगों के सामने ज़िक्र करके उसे ज़ाहिर कर देता है। तो अब उसके लिए ये अमल पोशीदा के बजाय आलानिया लिख दिया जाता है और अजर यानी सवाब में 70 गुना इजाफा मिटा दिया जाता है। शैतान फिर उसके साथ लगा रहता है, यहाँ तक कि वो दूसरी मर्तबा लोगों के सामने इस अमल का जिक्र करता है और चाहता है कि लोग भी इसका तज़किरा करें और इस अमल पर उसकी तारीफ़ की जाए। तो इसे आलानिया से भी मिटाकर रियाकारी में लिख दिया जाता है। बस बंदा अल्लाह पाक से डरे, अपने दीन की हिफाजत करे और बेशक रियाकारी शिर्क असगर है। तो आप देखें कि ख़ुद इस किताब नमाज, फ़ैज़ान नमाज में किस कदर अपनी इबादतों के तहफ़्फ़ुज़ के मदनी फूल हैं, यानी इबादत को बचाना कैसे है। ये कितनी अजीम किताब होगी जो इस वक्त मेरे हाथ में, कि ये इबादत करने का तरीका भी सिखा रही है, इबादत पर उभार रही है, नमाज पर बिलखुसूस, और अपनी नमाज और इबादत को कैसे बचाना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है और शैतान से कैसे अपनी नेकियों को मतलब बचाना है कि शैतान बर्बाद ना कर दे। ये इस किताब के अंदर मौजूद है। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करे और हम पढ़कर खूब नेकियां करें और नेकियों को बचाकर जन्नत का सामान करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں اور مذاق میں بہت زیادہ گالیاں بکتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ مذاق اس قدر بہت زیادہ کرتے ہیں اور مذاق میں گالیاں تک دے دیتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ناجائز ہے. اگر دل آزاری ہوتی ہے کسی مسلمان کی تو مذاق نہ کیا جائے، بالکل گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح گالیاں دینا تو گالی دینا تو ویسے ہی گناہ ہے کسی مسلمان کو، تو بالکل اس سے توبہ کرنی ضروری ہے. اور جس کو مذاق اڑایا، ستایا، دکھ دیا، دل دکھایا، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ دل ہی دل میں اپنے پیر صاحب کے لیے دعا کریں تو کیا وہ قبول ہوگی؟ کیا دل میں دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. پیر صاحب کے لیے کرے یا اپنے لیے کرے یا امت کے لیے کرے، قبول ہے انشاءاللہ. کسی اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مجھے ڈپریشن بہت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے. ڈپریشن کے لیے وضو بھی مفید ہے. کہ ڈپریشن کی یعنی غلبہ ہو تو وضو کر لے. اس وقت جب بعض اوقات آدمی کو غلبہ ہو جاتا ہے نا، انشاءاللہ وضو کرنے سے بھی بہتری آئی ہے. اور روزانہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے. پانی پر دم کر کے پیا کرے، اللہ کرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور 1 سال ہوا اس کی شادی کو، مگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دوست جو ہے نا، اس کو اگر وہ سمجھدار ہوگا نا تو ترکیب بنا لے گا. اگر یہ کہ وہ بھی ساتھ میں تو تالی بجتی ہے 2 ہاتھ سے، تو ایک ہاتھ اگر ہٹ جائے گا نا تو تالی بجے گی نہیں. تو اگر وہ بالفرض وہ لڑتی ہے تو اگر یہ ریپلائی نہیں کرے گا نا تو لڑائی نہیں ہوگی. اور بولتے ہیں نا کوئی ایک چانٹا مارے تو دوسرا گال پیش کر دے تو دوسرے پہ نہیں مارے گا، شرمندہ ہو جائے گا. تو دونوں ہی لڑا کے ہیں تو پھر اب دھڑا کے ہوتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی وظیفہ 90 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے فگر بھول گیا، اب کیا کرے؟ جہاں دل جمے، ذہن جمے کہ اتنی بار پڑھا ہے، اس طرح پورا کر لے. میرا سوال یہ ہے، سفر کے دوران اگر قضا نماز پڑھے تو فرائض پورے پڑھیں گے یا قصر پڑھے جائیں گے؟ اور عصر اور فجر کی جو قضا نماز اگر پڑھی جائے گی وہ اذان سے پہلے پڑھی جائے گی یا اذان کے بعد پڑھی؟ جو سفر کے اندر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کی بعد میں جو قضا پڑھنی ہے وہ پوری پڑھیں گے یا ادھوری پڑھیں گے، ایک سوال. دوسرا یہ کہ اگر جو فجر اور عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اب ہم جب ادا کر رہے ہیں تو فجر اور عصر کی اذان کے بعد بھی کیا یہ قضا نمازیں یہ پڑھ سکیں گے؟ اگر سفر میں نماز قضا ہوئی اور حضر میں اگر وہ قضا کر رہا ہے، یعنی کہ وطن میں آ کے مثلا اس نے قضا کی اپنے، تو اب وہ قصر ہی قضا کرے گا کیونکہ اس کی قصر قضا ہوئی تھی. اسی طرح جو وطن میں قضا ہوئی تھی اور سفر میں قضا کرنا چاہتا ہے تو یہ پوری قضا کرے گا.
और इसी तरह फजर और असर अगर वो कज़ा कर रहा तो उस वक्त जो अजान हो रही है, अजान यानी कि अजान का इंतज़ार करे और फिर कज़ा करे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसलिए तो ये भी शर्त नहीं है कि वो असर के वक्त में ही असर कज़ा होगी, फजर के वक्त में ही फजर कज़ा होगी, बल्कि जल्दी जल्दी कज़ा कर ले गैर मकरू वक्त में। हाँ, जो मकरू औकात है ना, औकात मकरूआ, उनमें कज़ा ना करे। जैसे वो 3 औकात मकरूआ, तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद तक और गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले और सूरज जब सर पर आता है ज़ाहवा कुबरा से लेकर जवाल तक, जवाल जब हो जाता है तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अवाम उसी को जवाल बोलते हैं कि वो जवाल में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जवाल जब होता है तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो इन औकात मकरूहा में कज़ा ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ, मोहम्मद नुमान है, मैं जेलम से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि मैं सैयद ज़ादा कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकता हूँ और उसको अपना नाम दे सकता हूँ, मतलब वालदियत में? सैयद बच्चा किसी का अडॉप्ट किया जा सकता है और उसको अपना नाम वल्दियत में अपना नाम दिया जा सकता है। साहिल ने ये सवाल किया है। सैयद ज़ादा ले पालक बेटा बनाना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो सैयद हो या गैर सैयद हो, वो बाप की जगह उसका नाम नहीं लिखा जाता। ये है बड़ी आजमाइश। लोग ले पालक बच्चा लेते तो हैं, फिर खुद बाप बन जाते हैं। ये गुनाह कबीरा है। बाप की जगह उसको यानी कि बाप शो करना, शादियों के मौके पर, इसके मौके पर, डॉक्यूमेंट में, ये सब जगह बाप ही लिखते होंगे, तो ये तो हराम है, गुनाहगार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि क्या अज़ान के बाद नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए नमाजियों को सलाम कर सकते हैं? नमाज के अजान के बाद नमाजी जो बैठे हैं नमाज के इंतज़ार में, उनको बाद वाला आने वाला सलाम कर सकता है? आमतौर पर लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो ये नमाज, ये सलाम करने का मौका नहीं है। मस्जिद में जब लोग बैठे होते हैं तो आम तौर पे वैसे सलाम नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर आ गए अस्सलाम वालेकुम, माँ बदौलत आ गया है, जैसे पता चल जाए कि मैं आ गया हूँ, तो ये सलाम ना करे जब लोग नमाज के इंतजार में बैठे हों। तो ये सलाम का मौका नहीं है, सलाम का वक्त नहीं है। ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अभी मैंने एक मंजर देखा हमारे ब्रेडफोर्ड यूके, ज़रा दिखाइएगा। ये ब्रेडफोर्ड यूके आप देख रहे हैं, और अभी बर्मिंघम दिखाएं, बर्मिंघम का मनाजिर माशाअल्लाह। अभी बर्मिंघम का मंजर देखेंगे आप। ये दोनों यूके के शहर हैं, एक ब्रेडफोर्ड है और एक बर्मिंघम है। आज माशाअल्लाह ये दोनों के इज्तिमात के मनाजिर देखे तो यूके में, तो ये दिखाने का मकसद ये कि दुनिया भर में ये ब्रेडफोर्ड ही है जो माशाअल्लाह अभी ये खूब वहाँ लगता है कि अभी तैयारी शुरू हो गई है, जश्न विलादत की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो ये ब्रेडफोर्ड देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम आपको बर्मिंघम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो बर्मिंघम के मनाजिर भी देखेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मतलब ये अर्ज़ ये करना मकसद है कि जो आप अभी मनाजिर देख रहे हैं, दुनिया भर के आशिकान रसूल कोशिश करें, भरपूर तैयारी के साथ आएँ। अभी 12 मदनी मुज़ाकरे आएंगे, मंगल ट्यूसडे आफ्टर इशा 9:30 PM एट नाइट इंशाअल्लाह ताला मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मदनी मुज़ाकरे से पहले रोज़ाना जुलूस मीलाद का सिलसिला भी होगा। तो ये मदनी चैनल पर ये बड़ी मतलब कि इसकी रौनकें हैं, और मैं कहता हूँ कि इंतज़ार है। और ये इंतज़ार की मतलब घड़ियाँ चलती चाँद से लेकर फिर उस घड़ी तक पहुँचेंगे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद।
تو انشاءاللہ خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول یہ کوشش کریں کہ اپنے یہاں روزانہ کی بنیاد پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ رکھیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی بھرپور تیاریاں جاری ہیں. باب المدینہ کراچی میں بھی فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کی آمد کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں. دنیا بھر کے عاشقان رسول اس کی کوشش کریں. دھوب ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوب ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بربور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. میرے آقا جھومو میرے داتا، جھومو میرے آقا، جھومو میرے داتا، جھومو میرے آقا آئے، جھومو میرے داتا، جھومو. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا. اونچے میں اونچا اونچا بھی گجر جا، اونچے میں اونچا اونچا بھی گجر جا. گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بربور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. گرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، گرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں. چل جاؤ تمہارا یا مرنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی مذاکرے میں باری آ گئی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. اور مدرسۃ المدینہ والے جو ہے کچھ نہ کچھ تصاویر وغیرہ بنا کے لے کر آتے ہیں، مدنی پھول لے کر آتے ہیں، اور یہ ہم بڑھ رہے ہیں اور امیر سنت کو جو ہے دکھانے جا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ جیلانی گارڈن. ایک بہت خوبصورت سے انداز سے خانہ کعبہ کی تصویر جو ہے ماشاء اللہ.
اور دعا یا شعر. माशाअल्लाह, हज का शरफ व फिर अता या रब मुस्तफ़ा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अब जो है कुछ माशाअल्लाह इत्र की शीशियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं. ये 1 2 3 इत्र की शीशियाँ जो हैं बनाई गई हैं. खुशबू से मुतालिक जो है एक कॉल. माशाअल्लाह. हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उम्दा खुशबू ने बेस्ट परफ्यूम लगाने से अक्ल बढ़ती है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. एक और ये बच्चे या बच्चों के घर से बनकर आया है. गुंबद खदरा की तस्वीर बनाने की जो है वो कोशिश की गई है. ये बनाई है इस अंदाज से. माशाअल्लाह. इज़्न मिल जाए गर मदीने का, काम बन जाएगा कमीने का. और एक माशाअल्लाह अब जो एक दिल सा बनाया गया है ये लाल और येलो रंग से, और इसमें जो है एक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान. आला हजरत ने फरमाया, अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाएगा. क्या बात है. शेर. माशाअल्लाह. एक शेर भी लिखा है इससे मुतालिक. खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं. अब एक गुंबद जो है बनाया गया है मदरसे वालों की तरफ से. माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह. मज़ार आला हजरत जी, फैजान आला हजरत जारी रहेगा. अब मदनी चैनल के नाज़रीन आपको कुछ फल नज़र आएंगे. ये आप फल मुलाहिदा फरमा रहे हैं. ये है एक आड़ू बनाए गए हैं, 2 आड़ू रखे हुए हैं. सेब आपको नज़र आ रहे हैं और एक ये चीकू नज़र आ रहा है. अब इससे मुतालिक जो एक प्यारी सी बात लिखी हुई है, ये मुलाहिदा कीजिए. सेब, चीकू, आड़ू वगैरह फलों को छीले बगैर खाना मुफीद है, क्योंकि छिलके में बेहतरीन ग़िज़ाई रेशा यानी फाइबर होता है. माशाअल्लाह. और ये एक बाबे काबा की तस्वीर जो है बनाने की कोशिश की, माशाल्लाह इस अंदाज से बनी है. सुभान अल्लाह. नक्शे नाले पाक, ये बनाने की कोशिश नहीं की होगी, ये प्रिंट निकाला है. ये डायरेक्ट वो जी प्रिंट निकाला है. तस्वीर नक्शे नाले पाक. माशाअल्लाह. अब नक्शे नाले पाक जो ये है प्रिंट है, फलों का भी प्रिंट मालूम हो रहा है. जी, नीचे जो तस्वीरें हैं उसका प्रिंट था. नक्शे नाले पाक और एक शेर जो है इससे मुताल्लिक जो जगमगा रहा है. जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं. माह रबीउल अव्वल सर शरीफ पर जो लिखा ना, पर नहीं है, यहाँ पे, सर पे के साथ है, सर पे. जज़ाकल्लाह. तो वजन सही रहेगा, इसमें वजन साकित हो रहा है. ठीक. ये एक मदनी जो परचम सर पर रखने को, हाँ सर पे रखने को. एक मदनी परचम और अनकरीब इंशाअल्लाह ये ऐलान मस्जिद में चांद होगा. रात को इन अल्फाज में, चांद रात को इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को. इसको यूं कर देते हैं, तमाम आशिकान रसूल को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ चांद नजर आ गया है. सुभान अल्लाह. रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया. माशाल्लाह. एक और मदनी परचम जो है बनाने की
کوشش کی انداز سے بنا اور شعر ایک لکھا ہوا ہے بڑا پیارا سا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. سبحان اللہ. ابھی ایک ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں اور یہ کچھ بات بتائیں گے. ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے, ہر طرف موسم میں بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا یا جوان گویا ہر مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے 20 کی جہاں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار قیامت, دلدار قیامت, سونے قیامت, اچھے قیامت, سچے قیامت, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, آقا اتار قیامت. مرحبا یا مصطفیٰ, 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 مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ ماشاء اللہ. بڑی تیاری کر کے آئے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا, اب وہ پچھلے ہفتہ وار رسالے کی کارکردگی. پچھلے ہفتے رسالے کا نام نعت خواں اور نذرانہ. تو جو کارکردگی مجھے دی گئی ہے, تو پاکستان کے عیسائی بھائی پڑھنے والوں کی تعداد 6,09,107. پاکستان کی عیسائی بہنیں 4,09,712. اوورسیز عیسائی بھائی 30,084. اور اسلامی بہنیں اوورسیز 45,976. تو یہ ٹوٹل بنیں گے 10,94,879. ابھی کافی یعنی کہ کمی ہے, 13 لاکھ کا ہدف دیا ہوا ہے نا. پھر کوشش کریں. اس بار بڑا دلچسپ رسالہ ہے, ایک آنکھ والا آدمی. اس کے پیج غالباً 43 ہیں, تو اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ رسالہ ایک آنکھ والا آدمی. دعا سنا دیجئے. دعائے اتار. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یا رب اکرم, جو کوئی رسالہ ایک آنکھ والا آدمی کے 43 صفحات پڑھ یا سن لے, اس کی نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ کتاب فیضان نماز یہ 25 صفر المظفر کو منظر عام پر آئی, اور آپ نے سنا کہ الحمدللہ ہزاروں عاشقان نماز نے, عاشقان رسول نے کتاب حاصل کی. ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ جنہوں نے اپنی مساجد میں, اپنے گھروں میں, اور بلکہ اپنے دفاتر وغیرہ میں اس کا درس بھی شروع کیا ہے. امیر اہل سنت نے ان اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کے لیے ایک بڑا ہی پیارا پیغام ہمیں بھیجا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس کا درس کا آغاز کیا, اسلامی بہنوں نے آغاز کیا گھروں میں, مسجدوں میں, چوک درس کے ذریعے. آئیے آپ کو ہم سناتے ہیں دعائے اتار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد امین ماشاء اللہ فیضان نماز کے تعلق سے آپ نے اچھے اچھے کلمات ارشاد فرمائے. مدینہ اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ بہت ساری مساجد میں آپ نے بتایا کہ درس شروع ہو چکا ہے, چوک درس بھی شروع ہوئے ہیں. ماشاء اللہ یا اللہ جنہوں نے چوک درس شروع کیے, مسجدوں میں درس شروع کیے, گھر درس شروع کیے, میری مدنی بیٹیوں نے خصوصاً گھر درس شروع کیے یا اللہ, اور جو آئندہ ربیع الاول شریف سے پہلے شروع کر دیں گے اور ان کی یہ سوچ ہو کہ ساری کتاب درس میں ختم کرنی ہے, اے مولا کریم اس سے پہلے انہیں موت نہ دینا جب تک کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھنے اور حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کلمہ نہ پڑھا دیں. مولا کریم یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما لے. میرے مدنی بیٹوں, میری مدنی بیٹیوں جنہوں نے فیضان نماز سے درس شروع کیا ہے, خاص کر ان کی خدمت میں, اور جو شروع کرنے کی نیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تحفہ پیش کرتا ہوں میں, اور سب کے حق میں دعا اللہ قبول کرے. تحفہ یہ ہے کہ فیضان نماز پیج نمبر 24 تا 25 ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں, ایمان افروز حکایت. حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا. حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کوریدنے لگا. آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا. آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا. تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا. پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. قطرے بے آب ہو, بے چین ہو, بے تاب ہو, پیاس کی ہو دور شدت, تم پڑھو دل سے نماز. تو اے عاشقان رسول, جب کبھی مدنی قافلے میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو نا تو اس وقت بھی آپ اگر مکروہ وقت ہو 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ دعا مانگے, اللہ کرے گا تو کرم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، تمام اہل بیت، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور جن عاشقان رسول نے فیضان نماز حاصل کی اور ماشاءاللہ مساجد میں، گھروں میں، چوک درس میں، آفیسز میں اس کے درس کا آغاز کیا، اے اللہ، اور جو آئندہ بھی ربیع الاول تک کرنے کا مستقل ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارا ایمان سلامت رہے، جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزاریں، تیری رضا والے کام کریں، نمازیں با جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرتے رہیں، نوافل کی کثرت کرنے کی سعادت دے، سچ بولنے کی سعادت دے، عبادت، تلاوت، ریاضت، سنتوں پر عمل، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، بد نگاہی، بد کلامی، دل آزاری، حق تلفی اور تیری نافرمانی والے کاموں سے بچا۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمیں ایمان اور عافیت پر مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو، ہمارے اہل اولاد سے بھی راضی ہو، ہمارے بھائی بہنوں رشتہ داروں سے بھی راضی ہو، جو ہم سے محبت کرتے ان عاشقان رسول سے بھی راضی ہو جا۔ سب کو عبادت، ریاضت، تلاوت اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدنی چینل پر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی مذاکرے میں جمع ہو کر حاضر ہیں، ان میں جو بیمار آئے ہیں، اے اللہ ان کو شفا دے دے، جن کے گھروں میں، اسپتالوں میں جن کے مریض پڑے ہیں، اے اللہ ان سارے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراخ دست کر دے، جن کے کاروبار، جن کی نوکریوں کے اور جن کے معاملات کمزور ہیں، یا اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ طرح طرح کے مریض دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، پریشان حال مختلف انداز سے مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، اللہ ساری مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے،
نا اتفاقیاں سب دور فرما دے. جو اولاد کے طلبگار ہیں مولا ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرما. جن کی اولاد ہے مولا ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب کر. ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا. ہماری مسجدوں کو آباد کر دے. اے اللہ برائیوں کے اڈوں کو ویران کر دے. اے مولا کریم ہم پر، ہماری آل پر، تمام عالم اسلام پر، ہمارے وطن عزیز پر، ہمارے شہر پر، سب پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. مولا کریم ان کے حفاظت فرما. ان کو صحت و عافیت و نیکیوں بھری طویل زندگی نصیب فرما. ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعوت اسلامی کے شعبے IT کی جانب سے عاشقان قرآن کے لیے علم دین کا سمندر القرآن ویب سروس، جس میں آپ
مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے ترجمہ کنز الایمان، کنز العرفان اور ذخیرہ کتب کی روشنی میں مع 2 ترجموں کی تفسیر صراط الجنان کے ساتھ، جبکہ تمام صورتیں اور پارے الگ الگ تلاوت کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ پورے قرآن کی قرأت سنیے خوبصورت آواز میں، تو ابھی وزٹ کیجئے www.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی /قرآن اور فیضان قرآن حاصل کیجئے۔ تو یہ ضرور ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور اس کی برکتیں پائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے کو گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام ہو تو پابند جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار جاری رہے، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو۔ خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و
طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.